بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ہم لوگ کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ روشن سویرا، از قلم زہرا کاشف۔ بگاٹی سڑکوں پہ تیز دوڑتی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس میں بیٹھی عشا، جو چہرے پہ خوبصورت گاگلز لگائے ایک ادا سے اپنے حسین بالوں کی لٹوں کو، جو تیز ہوا کی وجہ سے چہرے کے ارد گرد جھوم رہی تھیں، بالوں کو پیچھے کرتی، ڈرائیونگ تیز کرتی، ببل چبانے میں مصروف تھی۔ ونڈو سے ہلکی سی دھوپ اس کی سنہری پنک امتزاج کی جلد پہ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کرتی یونی میں انٹر ہوئی۔ اس کی بوگاٹی کے ٹائر یونی میں چرچرائے۔ ایک ادا سے ڈور کھولتی، ڈور سے باہر آئی۔ وہاں موجود ہر شخص نے اسے ضرور دیکھا تھا اور سب کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ کیوں نہ ہوتی، وہ کوئی عام لڑکی تھوڑی نہ تھی، بلکہ عشا یزدانی تھی، شامر یزدانی کی اکلوتی اولاد، کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث۔ اس کا شاہانہ انداز، اس کی طرز رہائش دیکھ کے ہر کوئی عشا سے امپریس ہو جاتا تھا۔ عشا کو اپنی اہمیت بھی اچھی طرح معلوم تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے دوست بہت کم تھے۔ ارے میری پرنسس، آج تو وقت سے پہلے یونی آ گئی، آج جلدی صبح کیسے ہو گئی؟ رافع اس کی بکس کو اس کے ہاتھ سے تھامتا پوچھنے لگا۔ وہ ایک ادا سے بگاٹی کی چابی اس کی طرف بڑھا گئی۔ مطلب پارکنگ ایریا میں کھڑی کر دے۔ ہاں یار، پاپا نیو یارک جا رہے ہیں 1.5 ماہ کے لیے، وہی ملنے کے لیے آئے تو مجھے جاگنا پڑا۔ تم تو جانتے ہو میری کل دنیا ایک پاپا ہی ہیں، ان کے لیے نیند کی قربانی بھی منظور ہے۔ کلاسز کا بتاؤ کب پیریڈ ہے؟ ابھی تو آف ہے سر، شکیل آج کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نہ آ سکیں۔ ویسے وہ آف لیتے نہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید تھوڑی دیر بعد آ جائیں۔ یہ بھی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ ثانیہ کندھے اچکا گئی۔ یہ گوہر نظر نہیں آ رہا؟ ہاں، اس کا ٹیکسٹ آیا تھا، اس کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ انہیں لے کے ہاسپٹل گیا ہے۔ عشا سر ہلا گئی۔ گوہر اور ثانیہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر گوہر مڈل کلاس سے بلانگ کرتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک واحد لڑکا وہ تھا، یا ان کے والد محترم تھے۔ گوہر کی بڑی 3 بہنیں تھیں، اس کے والد گورنمنٹ ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ بہنیں اچھی تعلیم یافتہ تھیں، مگر غریبی کی وجہ سے ڈھنگ کے رشتے نہیں آ رہے تھے۔ ایک واحد آصف صاحب کی پنشن میں گزر بسر ہونا ناممکن تھا۔ اس کی محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے اس کی امی گھر چلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ گوہر بھی یونی سے فری ہو کے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ٹیوٹر جاب کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی ثانیہ اور اس کے افیئر کو 3 سال ہو گئے تھے، مگر وہ شادی نہیں کر رہے تھے۔ گوہر کا کہنا تھا پہلے وہ اپنی بہنوں کی اچھی جگہ شادی کر کے پھر اپنی شادی کا سوچے گا۔ جبکہ ثانیہ کے پاپا ایک بزنس مین تھے، ان کے 2 بچے تھے۔ علی شاہ، جو کہ باہر ہی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے وہیں کی علینا کو دل دے بیٹھا اور شادی کر کے اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ کبھی پاکستان کا چکر لگاتا تو کچھ دن اپنے امی ابو بہن کے ساتھ ٹائم گزار کے چلا جاتا۔ رافع ایک یتیم لڑکا تھا، 5 سال کا تھا تو ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین چلے گئے۔ وہ اپنے چاچا چاچی کے پاس ہوتا تھا۔ اس کے چاچا کی 2 لڑکیاں تھیں، ان کی خواہش تھی کہ وہ حوریہ یا مہر النساء میں سے کسی سے شادی کر لے، مگر وہ چاچی کی وجہ سے ان لڑکیوں کو ناپسند کرتا تھا۔ چاچی کی ہر وقت طعنہ دینے کی عادت اسے سخت ناپسند تھی۔ مانا کہ انہوں نے اسے پالا اور بڑا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر وقت وہ طعنہ دیتی رہیں۔ سر عابد کے لیکچر کو ثانیہ بے دلی سے نوٹ کر رہی تھی۔ عشا کب سے محسوس کر رہی تھی، کیا ہوا، منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کچھ نہیں، گوہر کا سوچ رہی ہوں، پتہ نہیں اس کے پاپا کی کیا کنڈیشن ہو۔ اس نے لکھ کے اپنی نوٹ بک عشا کی طرف بڑھائی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، چلتے ہیں نا، دیکھ آئیں گے۔
بات تو صحیح ہے، مگر آج آنی نے آنا ہے۔ مما نے سختی سے کہا تھا کہ جلدی گھر آ جانا، لیٹ کروں گی تو ماما ناراض ہو جائیں گی۔ تم میسج کرو میڈم، ہمارے گھر کا ماحول تمہارے گھر کی طرح نہیں کہ اپنی مرضی کرو، کسی کو جواب دے نہیں۔ میرے گھر میں ہوتا ہی کون ہے جو میں اسے جواب دہ ہوں گی۔ پاپا اپنے بزنس میں مصروف، ماما اپنے نیو ہسبینڈ کے ساتھ بزی، اپنی لائف میں مصروف۔ وہ اداسی سے بولی۔ ثانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اس کے زخم ادھیڑ چکی تھی جو اس نے سب سے مخفی رکھے تھے، مگر اس کے دوستوں سے وہ مخفی نہیں تھے۔ اور سوری، میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ مانا کہ اچھی فیملی اور کھاتے پیتے گھر سے ہو، مگر میں ہر چیز کے لیے اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، بس میری بات کا اتنا مطلب تھا۔ وہ یہ بات کاپی کے بجائے ڈائریکٹ منہ سے کہہ گئی تھی، وہ بھی تیز لہجے میں۔ پوری کلاس ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہے یو مس ثانیہ، کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم دونوں نوٹ بک میں ایک دوسرے سے کنورسیشن میں لگی ہو۔ اگر اتنی ضروری باتیں ہیں تو آپ کلاس روم سے جا سکتی ہیں۔ ثانیہ بھوکلا گئی۔ نو سر، وہ بس ایسے ہی، آپ دونوں کلاس روم سے باہر چلی جائیں، باقی کلاس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ سر کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ عشاء نے اپنی بک سنبھالی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کلاس روم سے باہر آئی۔ سوری عشاء، میری وجہ سے تم بھی لیکچر نوٹ نہیں کر سکو گی۔ کوئی بات نہیں، رافع ہے نا، وہ بعد میں نوٹ کر کے نوٹس دے دے گا۔ اچھا آؤ کینٹین میں چلتے ہیں۔ وہ کینٹین میں انٹر ہوئے جہاں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی، دو مخالف گروپس میں زور آزمائی ہو رہی تھی۔ اگر میں جیتا تو، یوشے نے پوچھا۔ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ اوکے ڈن، نبیل چمکتی آنکھوں سے بولا۔ نو، ایسے کیسے ڈن؟ تم دونوں کی پنشمنٹ میں بتاؤں گی۔ عشاء آگے بڑھتی ایک ادا سے اپنے بال لہراتی ہوئی بولی تھی۔ سچ، آپ کی تو ہر ادا کمال ہے، سزا بھی کمال ہوگی۔ نبیل کرسی پہ پیچھے کی طرف جھکتا ہوا ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ اوہ، فلرٹ نہ کرو۔ عشاء وہیں سامنے چیئر رکھ کے براجمان ہوئی۔ اب مقابلہ شروع ہوا۔ ارد گرد اسٹوڈنٹس جمع تھے اور نبیل اور یوشے کے نام کے نعرے لگ رہے تھے۔ نبیل، یوشے۔ وہ ٹیبل پہ اپنی کوہنیاں رکھے، اپنے ہاتھوں میں چہرہ رکھے دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ نبیل کا ذہن بار بار بھٹک کے عشاء کی طرف جا رہا تھا۔ عشاء اس کے دیکھنے پر مسکرا دیتی۔ کیا کرتی؟ وہ جانتی تھی کہ نبیل اسے پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دو مرتبہ اسے پرپوز بھی کر چکا تھا، مگر عشاء نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس ٹال دیا تھا۔ نبیل ابھی بھی پر امید تھا۔ اس مرتبہ نبیل کے دیکھنے پر عشاء ایک آنکھ دبا گئی۔ وہ جو جیت رہا تھا اس کا ہاتھ نرم ہوا۔ یوشے نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیت اپنے نام کر لی۔ کینٹین میں یوشے کے نام کے نعرے لگ رہے تھے، مگر نبیل تو بجائے اپنی ہار پہ اداس ہونے کے اس لمحے میں کھویا تھا جب عشاء نے اسے آنکھ ماری تھی۔ چلو بھائی نبیل صاحب، اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سزا تو عشاء ڈیسائیڈ کرے گی نا؟ ہاں، عشاء ہی کرے گی۔ ایسی جیت سے تو مجھے ہزاروں ہاریں منظور ہیں، وہ ایک جذب میں بولا۔ عشاء اس کی سزا ڈیسائیڈ کرو۔ سزا۔ کسی نے بک کو رول کر کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ اسے تھامے چیئر پہ کھڑی ہو گئی۔ تو جی نبیل جی، آپ سزا کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ کو ہمیں انٹرٹین کرنا ہے، کوئی اچھا سا سانگ سنانا ہے۔ وہ منہ نیچے کیے مسکرا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے سزا منظور ہے۔ کہیں سے مائک کا بندوبست کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا اور نبیل عشاء کی طرف دیکھتا کھویا گانے لگا۔ جینے لگا ہوں
پہلے سے زیادہ تم پہ مرنے لگا ہوں میں، میرا دل اور تم ہو یہاں، پھر کیوں ہو پلکیں جھکائے وہاں، تم سا حسین پہلے دیکھا نہیں، تم اس سے پہلے تھے جانے کہاں، جینے لگا ہوں پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ تم پہ مرنے لگا ہوں، رہتے ہو آ کے جو تم پاس میرے، تھم جائیں پل یہ وہیں بس میں یہ سوچوں، سوچو نہ تھم جائے پل یہ پاس میرے، جب ہو تم چلتی ہیں سانسیں پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ دل ٹھہرنے لگا۔ نبیل سانگ گنگنا رہا تھا اور کینٹین میں ایک سماسا بن گیا تھا۔ نبیل کی آواز میں ایک جادو تھا، سب اس کی آواز کے جادو میں کھوئے تھے۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور بھی اسٹوڈنٹس آواز کے جادو سے یہاں جمع ہو گئے تھے۔ یونی سے آف ہونے پر ہاں بھائی جانا ہے کیا گوہر کی طرف؟ دل تو بہت ہے مگر ماما میں کال کر کے بول دیتی ہوں۔ ہاں یہ صحیح ہے، مما انکار نہیں کریں گی، نمبر دو جلدی۔ وہ فوراً سے سیل سے نمبر نکال گئی۔ ہیلو آنٹی، میں عشا، کیسی ہیں آپ؟ بیٹا میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ آنٹی میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا کافی دن ہو گئے آئی نہیں ہماری طرف۔ آؤں گی جلد آنٹی، آپ سے کام تھا۔ کیسا کام بیٹا بولو؟ آنٹی وہ کچھ نوٹس بنانے ہیں ثانیہ کے ساتھ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ثانیہ کو اپنے گھر لے جاؤں، شام میں ڈرائیور گھر چھوڑ دے گا۔ بیٹا مجھے اعتراض تو نہیں، مگر آج اس کی خالہ نے آنا ہے، وہ ناراض ہوں گی۔ آنٹی آنی تو ابھی رکیں گی نا، آپ انہیں سمجھا دیجیے گا شام میں آنی سے مل لے گی، بلکہ ایک دو دن میں بھی ملنے آؤں گی۔ اوکے بیٹا، لیکن شام میں ٹائم پہ بھیج دینا، زیادہ دیر نہیں کرنا، اس کے بابا لڑکیوں کے دیر رات تک گھر سے باہر رہنے کے خلاف ہیں۔ ارے آنٹی آپ فکر ہی کیوں کرتی ہیں، ٹھیک 6 بجے ثانیہ اپنے گھر ہوگی۔ چل بھائی ثانیہ، آنٹی سے اجازت مل گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گوہر کے گھر کے باہر تھیں۔ دروازہ نوک کیا، جو 5 منٹ کے بعد ہی کھل گیا۔ آپ کون؟ ایک خوبصورت سی 21-22 سالہ لڑکی کھڑی ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہمیں گوہر سے ملنا ہے، ہم اس کے یونی فیلو ہیں، کیا وہ گھر پہ ہیں؟ جی بھائی گھر پہ ہی ہیں، آئیں اندر آئیں۔ گوہر بھائی دیکھیں آپ کے یونی فیلو آئی ہیں۔ گوہر فوراً باہر آیا اور ان دونوں کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ امی اور روبینہ اور روزینہ بھی باہر آ گئی تھیں۔ عشا، ثانیہ، سب خیریت ہے نا تم لوگ یہاں؟ سب خیریت ہے، ہم تو بس انکل کی طبیعت پوچھنے آئے تھے، ان کی طبیعت خراب کا سنا تھا۔ اچھا ڈرائنگ روم میں چلو، وہ انہیں بھی ڈرائنگ روم کی طرف لیے بڑھا۔ ندا تم اچھی سی چائے بناؤ اور ریفریشمنٹ کا بھی کچھ سامان باہر سے کسی بچے سے منگوا لو۔ امی آئے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں، یہ میری امی ہیں، اور امی یہ عشا اور یہ ثانیہ ہیں۔ امی جو ثانیہ کا ذکر اپنی بیٹیوں کے منہ سے سن چکی تھی کہ ان کا بیٹا کسی ثانیہ کو پسند کرتا ہے، اسے دیکھ کے ان کے چہرے پہ کوئی اچھے ایکسپریشن نہیں آئے۔ ثانیہ یہ میری دونوں بہنیں روبینہ اور روزینہ ہیں، ان دونوں سے بڑی ندا کچن میں چائے بنا رہی ہیں۔ ارے کسی بھی تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے گوہر، ہم نے بس انکل کی خیریت معلوم کرنی تھی، پھر ہم گھر چلیں گے، کوک نے کھانا ریڈی کیا ہوگا، وہ کھائیں گے۔ ایسے کیسے تم لوگ فرسٹ ٹائم میرے گھر آئے ہو؟ پاپا کی طبیعت اب بہتر ہے، تم جانتے ہو نا انہیں دمہ کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے اب آرام دہ دوائیاں دی ہیں جس کے زیر اثر وہ سو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ندا چائے لے آئی، اس کے ساتھ روبینہ اور روزینہ بھی ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئی۔ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان چائے پی گئی۔ گوہر کا فون رنگ کرنے لگا، گوہر ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا تھا۔ اب ڈرائنگ روم میں امی اور ان کی ان کی 3 بیٹیاں عشا، ثانیہ تھیں۔ اور بھائی ثانیہ سناؤ، کچھ گھرداری بھی آتی ہے یا نہیں، یا صرف ابھی پڑھائی ہی کر رہی ہو؟ جی آنٹی میں ہلکا پھلکا لنچ یا ڈنر بنا لیتی ہوں، ابھی امی نے ایکچولی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو۔ کچھ لوگ تو بھائی یونیورسٹی صرف لڑکا ڈھونڈنے جاتے ہیں، پڑھائی کا تو صرف بہانہ ہوتا ہے۔
امی ٹیڑھا سا منہ بنائے ہوئے بولی، بہرحال میرا گوہر بہت اچھا ہے، میرا بہت فرما بردار۔ جب تک میری تینوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میرا گوہر شادی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ انکل کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ ماحول میں عجیب سا کھچاؤ ہو گیا تھا۔ ارے آنٹی، میرے خیال میں انکل جاگ گئے ہیں، چلے ہم انکل سے بھی مل لیتے ہیں۔ عشاء نے موضوع بدلا۔ ثانیہ چپ سی ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں روزینہ بیٹا، دیکھ کے آؤ بابا جاگ گئے کیا؟ 2 منٹ بعد ڈرائنگ روم میں روزینہ انٹر ہوئی۔ جی امی، بابا جاگ گئے ہیں، آپ لوگ آ جائیں، بابا سے مل لیں۔ انکل سے خیر خیریت معلوم کر کے وہ گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں بہت خاموشی تھی۔ ثانیہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ ارے یار چل کرو، اتنی ٹینشن نہیں لو، تم جانتی ہو نا گوہر نے ہمیں بتایا ہے کہ گوہر کی مما اپنی بھانجی کی شادی گوہر سے کروانا چاہتی ہیں، لیکن گوہر اپنی رضامندی تمہارے لیے گھر میں دے چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی بات کر رہی تھی۔ تم دل پہ کیوں لیتی ہو عشاء؟ تم جانتی ہو نا میں کتنے دل سے آنٹی سے سب سے ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن آنٹی کے ایکسپریشن دیکھ کے تو لگ رہا تھا انہیں ہم سے مل کے کوئی خوشی نہیں ہوئی، خاص طور پر مجھ سے۔ بندہ کسی اجنبی سے یا گھر آئے مہمان سے ایسا سلوک کرتا ہے۔ چلو مجھے گوہر کے لیے وہ پسند نہیں کرتی، ایک مہمان ہی سمجھ لیتی۔ چھوڑو یار، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ گھر میں کھانا بہت پرتکلف تھا۔ عشاء نے فون کر کے پہلے ہی کک کو بول دیا تھا، جس نے کافی اہتمام کیا ہوا تھا۔ کھانا اچھے ماحول میں کھا کے وہ لوگ روم میں ریسٹ کرنے لگی۔ وہاں پہ چھوٹی موٹی باتوں کے دوران دونوں ہی سو گئی تھی۔ شام 5 بجے عشاء کی آنکھ کھلی۔ او شیٹ، 5 ہو رہے ہیں، آنٹی کو میں نے 6 بجے کا کہا ہے۔ ثانیہ اٹھو، دیکھو ٹائم کیا ہو گیا ہے، ابھی تمہارے گھر سے کالز آنے لگ جائیں گی، اور میں نے بھی آنٹی کو کہا تھا 6 بجے تک تم گھر پہ ہوگی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، چائے پی کے تم گھر کے لیے نکلو۔ صحیح کہہ رہی ہو، دیر ہو رہی ہے، آنی کو بھی منانا پڑے گا، آنی بھی ناراض ہوں گی، اسے نئی فکر ستا رہی تھی۔ لندن میٹنگ کے بعد شامیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب ان کی نظر فریال پہ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فریال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ فریال انہیں اپنے سامنے پا کے ایک پل کے لیے تو حیران ہوئی، پھر پہچان کے مرحلے کے بعد وہ اپنی بیٹی کی خیریت پوچھنے لگی۔ شامیر، میری بیٹی کیسی ہے؟ عشاء کیسی ہے بتاؤ، اب تو بڑی ہو گئی ہوگی نا، کیسی دکھتی ہے؟ ساری باتیں یہیں کر لوگی کیا؟ چلو پاس ریسٹورنٹ ہے، وہیں چلتے ہیں، کافی بھی پی لیں گے۔ یہ صحیح ہے، اگر برا نہ مانو تو تھوڑی دیر کے لیے تم میری گاڑی میں چل سکتی ہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ کچھ وقت کا ہی صحیح، لیکن ہمارا ساتھ تو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تو نہیں۔ شامیر یزدانی نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئیں اور وہ ڈرائیو کرنے لگے۔ نزدیک کے ریسٹورنٹ میں پہنچے تھے۔ ہاں تو اب بتاؤ شامیر، کیسی ہے عشاء؟ عشاء بالکل ٹھیک ہے، یونی میں اس کا MBA کا لاسٹ ایئر چل رہا ہے، بالکل تمہاری کاپی دکھتی ہے، کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تم دونوں ماں بیٹی ہو، بالکل تمہاری کاپی ہے۔ اچھا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میری آنکھیں تو اپنی بیٹی کے لیے ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کے لیے۔ تم کتنے ظالم ہو شامیر، ہماری بے شک جدائی ہوئی یہ اور بات ہے، لیکن تم نے تو مجھے جیتے جی مار دیا، میری اولاد سے مجھے دور کر کے۔ یہ فیصلہ بھی تو تمہارا ہی تھا۔ نہیں، یہاں تم غلط ہو شامیر، میرا یہ فیصلہ نہیں تھا، بس وہ وقت ایسا آ گیا تھا جس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور یہ سب ہو گیا۔ نہیں تو تم جانتے ہو میں اپنی بیٹی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی، اور آج دیکھو اس سے ملے ہوئے مجھے پورے 20 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا چھوڑو نا، پاکستان آ کے مل لینا اپنی بیٹی سے بھی۔ کیا وہ اپنی ماں سے ملنا پسند کرے گی؟ اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ تمہارا کبھی ذکر ہوا نہیں گھر میں، اور تم اپنے بارے میں سناؤ، کتنے بچے ہیں تمہارے اور یہیں پر سیٹل ہو شادی کے بعد سے؟ ہاں، یہی زندگی گزر رہی ہے۔ جمال کیسا ہے؟ جمال مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کی ڈیتھ کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ہلکے سے بولی تھی۔ اوہ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے تمہیں ایسے ہی دکھی کیا۔ نہیں، اٹس اوکے، بس ایک بیٹا ہے یشب، اس کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بڑا ہوگا بیٹا،
25 سال کا ہے۔ واٹ 25 سال کا؟ کیا تمہارا اپنا بچہ نہیں ہے؟ یشب: میں نے کب کہا؟ یشب کو میں نے جنم دیا ہے۔ یشب: میرا بیٹا ضرور ہے لیکن وہ جمال کی پہلی وائف سے ہے۔ تمہارے چھوڑنے کے بعد میں عشاء کے لیے بہت اداس رہتی تھی۔ قدرت کا انتظام دیکھو کہ انہی دنوں یشب جو 5 سال کا تھا، اس کی ماما کینسر کے لاسٹ اسٹیج میں زندگی سے ہار گئی تھی۔ اپنا 5 سال کا بیٹا اور جمال کو چھوڑ کے وہ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ جمال مجھے ملے، یشب بھی ملا۔ یشب مجھ سے اکثر ملنے لگا، جمال بھی ایک فرینڈ کی حیثیت سے مجھے ملتے تھے، لیکن میں جو اپنی بیٹی کو بہت مس کرتی تھی اور اکثر اس کے لیے روتی تھی۔ تم نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ عشاء کو تم ہرگز نہیں دو گے۔ ایسے میں ایک واحد یشب تھا جو میری تنہائی کو بانٹنے لگا۔ مجھے اس کے ساتھ اچھا لگنے لگا۔ یشب بھی مجھے چاہنے لگا۔ وہ معصوم بچہ مجھ میں اپنی ماں تلاش کر رہا تھا۔ پھر جمال کو کچھ ٹائم کے لیے UK جانا پڑا تو یشب جانے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے وہ دن بہت اداس گزارے، بس مجھے مس کیا، اور یہاں اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یشب نے خود مجھے کہا، آنٹی پلیز آپ میری ماما بن جائیں، اور میں بھی اس معصوم بچے کی اس خواہش کو رد نہیں کر سکی۔ میں خود اپنی بیٹی کے لیے ترسی ہوئی تھی، کیسے کسی دوسرے بچے کی ممتا کو چھین سکتی تھی، اور میں مسز جمال بن گئی۔ جمال سے شادی کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یشب میرا بیٹا ہے، وہ مجھے اپنی سگی ماں کی طرح ہی چاہتا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹے اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں۔ تم اپنی لائف کے بارے میں بتاؤ۔ میری لائف تو وہیں رک گئی تھی جب تم مجھے چھوڑ کے گئیں۔ بس ایک عشاء ہی ہے جس کے سہارے زندگی کٹ رہی ہے، لیکن اب تو لگتا ہے شاید یہ زندگی بھی ساتھ نہ دے، کسی بھی وقت دھوکہ کر جائے۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو شامیر؟ فریال: اچھا ہوا تم مجھے مل گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ 2 سال سے مجھے ہارٹ پرابلم ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں میرا دل بہت کمزور ہو گیا ہے، یہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے اور رک سکتا ہے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا کوئی علاج تو ہوگا۔ شامیر: وہ فکر مندی سے بولی، سرجری؟ لیکن میں سرجری کروانا نہیں چاہتا، ابھی نہ جانے کتنی زندگی ہے سرجری سے وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ اچھی امید رکھو اللہ تعالیٰ سے، بہت سے لوگ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں سرجری کے بعد، لیکن ڈاکٹرز میری طرف سے تسلی بخش جواب نہیں دے رہے۔ 40% چانسز ہیں ریکوری کے، لیکن ہے تو صحیح۔ ہاں، لیکن میں ابھی فی الحال اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ میں عشاء کے لیے بہت فکر مند ہوں، میں اسے اپنی زندگی میں مضبوط ہاتھوں میں سونپ کے مرنا چاہتا ہوں، لیکن میری نظر میں کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں ہے۔ اوکے، مل بانٹ کے دیکھ لیں گے۔ تم ایسی باتیں نہیں کرو، اچھی امید رکھو اللہ سے، تم لمبی زندگی جیو گے۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا دیے تھے۔ رافع خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا جب اسے اڑتی اڑتی چپل پڑی۔ اوئی امی، کیا ہو گیا؟ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولیں، سامنے چچی خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ سو کے تھکتے نہیں ہو؟ اٹھ بھی جاؤ، کوئی کام دھندہ ہی کر لیا کرو، اپنے چاچے کا ہی ہاتھ بٹا دیا کرو زمینوں پر، جب دیکھو سویا پڑا رہتا ہے، یا پھر یونی کے نام پر گھر سے فرار ہو جاتا ہے۔ کوئی جو ذمہ داری اٹھائی ہو، مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے۔ میں نے تیرے چاچے کو منع کیا تھا، لیکن اسے تو سخاوت کا شوق ہے، تجھے اٹھا لایا۔ بس کر دیں چاچی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ کام کر دیتا ہوں، وہ ان کی نان اسٹاپ باتوں کو بریک لگاتا ہوا بولا۔ وہ کام کیا ہونا ہے؟ حوریہ اور مہرالنساء کو کالج چھوڑنا ہے۔ میرے ابے کی طرف ایک فوتگی ہو گئی ہے، وہاں مجھے جانا ہے، لیکن تیرے چاچا کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ بستر پہ آرام کر رہا ہے۔ مجھے بھی چھوڑ دے اور ذرا زمینوں پہ چکر لگا لینا، فصلوں کے دن ہیں، کسان ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ جی چاچی جی، جیسے آپ کا حکم، وہ کہتا فوراً سے واش روم میں گھس گیا تھا۔ سمجھو آج تو یونی کی چھٹی پکی ہے،
وہ منہ میں بڑبڑایا تھا، مہرالنساء حوریہ جلدی سے تیار ہو کے باہر آؤ، کالج نہیں جانا کیا؟ وہ یہ کہتا چاچا کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چاچا جی سب خیریت تو ہیں، آپ کیسے ہیں؟ بستر پہ آپ کیسے پڑے ہیں؟ بس بیٹا، مجھ بوڑھے کی ہڈیوں میں اب تم جوان جیسا دم خم کہاں، بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کوئی بیماری، کیا کروں؟ تو جانتا ہی ہے، بس تجھے دیکھ کے جی رہا ہوں۔ واقعی چاچا اسے بے انتہا پیار کرتے تھے، بالکل اسے اپنی سگی اولادوں کی طرح انہوں نے پالا تھا اور سگی اولادوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ جی چاچا جی، بس میری یونی کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ ہاں میرا پتر ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے، اب مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں۔ وہ خوش ہو گئے تھے۔ حوریہ، مہرالنساء، تم لوگ واپسی میں کیسے آؤ گی کالج سے؟ بھائی روزانہ بس سے ہی آتے ہیں، بس سے ہی آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ نہیں، آج میں نے آف کیا ہے یونی سے، میں آؤں گا تم دونوں کو لینے کے لیے، تم دونوں میرا ویٹ کرنا، بس مجھے ٹائم بتا دو کہ کب تم دونوں کو آف ہوگا کالج سے۔ بھائی ایسا کریں، آپ 1 بجے ہمیں لینے کے لیے آ جائیں، ہم یہیں ڈور کے پاس آپ کا ویٹ کریں گے۔ نہیں، یہاں میرا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تم دونوں ساتھ رہنا، میں تمہیں کال کر کے باہر بلا لوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آنی مان جائے نہ، دیکھیں میں کب سے آپ کو منا رہی ہوں، ضروری اسائنمنٹ تیار کرنا تھا جس کی وجہ سے جانا پڑا، نہیں تو آپ آئیں اور میں آپ کے لیے پہلے سے موجود نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ صبیہ بیگم کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی منہ پھلائے بس اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ ماما تو ان دونوں کی ناراضگی کو انجوائے کر رہی تھی۔ اوکے معاف کیا، لیکن اگلی مرتبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اکیلی آئی ہیں کیا خالہ جانی؟ وہ ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ فی الحال تو اکیلی آئی ہوں، 1-2 دن میں شازی آ جائے گا، اسے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، اس لیے وہیں رک گیا۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے یہیں آ جائے گا۔ وہ بھی تم سب کو بہت مس کر رہا تھا۔ سچی آنی، میں بھی آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ اس مرتبہ تو کافی لانگ ٹائم کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ ہمیشہ میں ہی آتی ہوں، کبھی تم بھی ہماری طرف چکر لگا لیا کرو، ہم سے ملنے آ جایا کرو، ایسے ہی روکے پی کے پیار جتاتی ہو۔ آنی ایسے تو نہ کہیں، وہ منہ پھلاتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا جاؤ اپنی آنی کے لیے اچھی سی کافی بنا کے لاؤ۔ اوکے آنی۔ وہ اٹھتی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ٹرن ٹرن ٹرن، اوہو اس ٹائم کس کا فون ہے؟ وہ نیم نہیں دیکھ پائی، ہاتھ بڑھا کے کال اٹینڈ کر گئی، بنا دیکھے نمبر کس کا ہے۔ ہیلو کون ہے؟ بھائی رات کے ٹائم بھی سکون نہیں، کبھی تو نیند پوری کرنے دیا کرو میرا بیٹا، یہاں تو دن ہے اور میرے خیال میں وہاں بھی 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہوگا۔ کیوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا پاپا آپ؟ وہ تیزی سے اٹھ کے بیٹھی تھی، نیند تو جیسے اڑ گئی تھی۔ جی میرا بچہ، اور کیسا ہے میرا بیٹا؟ بالکل ٹھیک، پرفیکٹ۔ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور کب آ رہے ہیں آپ؟ بس کچھ دنوں میں آ جاؤں گا۔ اور میرے بچے نے مجھے مس کیا بہت بہت زیادہ، اور میں نے بھی اپنے بیٹے کو بہت مس کیا۔ بابا اتنا بزنس پھیلانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ صرف پاکستان میں ہی آپ کام کر لینا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بھی کون سا ہماری اتنی بڑی فیملی ہے، ہم تو بس باپ بیٹی ہی ہیں، پھر آپ کو مجھ سے دور میٹنگز کے لیے جانا بھی نہیں پڑے گا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ بیٹا ہمیں یہ سب آپ کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، یہ آپ کے کام آئے گا، میرا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہی تو ہے۔ لیکن پاپا مجھے تو آپ چاہیے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میں آ جاؤں گا آپ کے پاس ہی۔ مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ میرے بیٹے نے مجھے بہت مس کیا، بہت بہت زیادہ۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کو یہاں سے کچھ منگوانا ہے، لے کر آؤں؟ کچھ نہیں بابا، سب کچھ ہے میرے پاس، سب کچھ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یعنی تمہارے گفٹس مجھے اپنی پسند سے ہی لانا پڑیں گے، جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ کیجئے۔ اس نے جیسے ہار سی مانی تھی۔ یہ ہوئی اچھے بچوں والی بات۔ ایسی ہلکی پھلکی باتوں کے بعد تھوڑی دیر بعد شاہ میر یزدانی کال بند کر گئے تھے۔ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اپنی بچی کے لیے کوئی محفوظ سائبان چاہتے تھے۔